آپ نے شادی کی بات کی تو شادی پھر کیسے آپ کی لو میرج تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یا ارینج تھی؟ نہیں نہیں لو میرج نہیں تھی, ٹوٹلی ارینج میرج تھی. بلکہ جس وقت رشتہ آیا اس وقت آتے تھے رشتے, تو میرا بالکل ارادہ نہیں, میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, 3 بہنیں ہیں ہم, تو گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, تو ارادہ بالکل نہیں تھا کیونکہ آگے پڑھنے کا ارادہ تھا. لیکن بس وہی کہ نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بس آیا رشتہ, اور آ رہے تھے جو رشتے ان کو تو سب کو منع ہو جاتا, پر وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا تو ہو گئی شادی. اس کے بعد پھر وہ بھی اس شرط پہ کہ عامر کی جو فیملی آئی تھی, تو عامر سے بھی میں نے بات کی, میرے فادر نے بات کی, ہم پڑھنا چاہتی ہیں, یہ پڑھنے کا شوق ہے. تو میری جو مدر ان لا تھیں اور عامر سب, انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ شادی کے بعد بھی کنٹینیو کریں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہوگا. تو اس کنڈیشن پہ پھر میں راضی ہوئی تھی. ادروائز اس وقت ڈاکٹر صاحب فیمس تھے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. عامر بلکہ اسی وقت عامر پہلے لندن اور دبئی ہوتے تھے, اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ان کے کچھ وہ تھے. جی جی. تو پھر وہ آئے ہیں جب پاکستان, تو وہی مطلب 1 مہینہ ہی ہوا تھا انہیں آئے ہوئے, تو ان کی جاب بھی نہیں تھی, بلکہ آپ مشہور ہونے کی بات کریں, جاب بھی نہیں تھی. وہ ایک پارٹی کے لیے کام کرتے تھے اور اخبار میں, وہ سب آفٹر جب میری شادی طے ہوئی ہے اس کے بعد شروع ہوا ہے. تو وہ جب آئے تھے تو جاب بھی نہیں تھی, بس وہی کہتے ہیں نا کہ نصیب جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا, بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں, بلکہ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو شو تھا, ان کی جو چیزیں تھی, اس کے پیچھے جو پورا پروڈکشن ہاؤس تھا وہ تو اصل میں آپ تھی. دیکھیے عامر کی جب بات کرتے ہیں, اگر میں عامر کے لیے بولنا شروع ہوئی تو میرے خیال میں آپ کا پورا شو, ایک شو تو کم ہی پڑ جانا ہے. وہ ماشاء اللہ گاڈ گفٹیڈ, بڑے ہی ٹیلنٹڈ, حافظہ ان کا کہہ لیں, فوٹوگرافک میموری تھی ان کی, اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے, خیر میرے خیال میں پاکستان میں اب عامر لیاقت ملنا مشکل ہے, تو بڑا لاس ہے, ایک بہت ہیوج لاس ہے. ہماری میڈیا انڈسٹری کے لیے خاص طور پہ, سب کو پتہ ہے ان کا نام 3 بار موسٹ انفلوئنشل پرسنز میں آیا. تو ورلڈ میں ایک جو بھی ہے, نیو یارک ٹائمز میں فرنٹ پیج پہ ان کی خبر لگی, اور یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے جو جگہ بنائی تھی, اور ان کے اندر جو ٹیلنٹ تھا, یہی نہیں کہ وہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف رمضان ٹرانسمیشن کے بانی ہیں, بالکل ہیں, وہ تو ظاہر ہے. آج جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, جتنا جو کچھ وہ پودا لگایا ہوا ان کا, تو یقیناً اس کی وجہ سے ان کو وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, اور وہ اس کی جو بلیسنگز ہیں وہ ان کو ملتی رہیں گی ان کی قبر میں اور روز حشر بھی انشاءاللہ. تو ان کے اندر وہ کہنا خزانہ تھے وہ ٹیلنٹ کا. تو میں نے تو ان سے, میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے, بولنا سیکھا, اینکر ہوں, آپ نے جتنے میرے یہ ساری چیزیں انہیں کی بدولت, اور میں کہوں گی کہ میری جتنی پہچان ہے وہ انہیں سے بنی میڈیا میں, جتنا جو بھی کچھ ہے. تو پڑھائی ضرور میرا شوق تھا, وہ میں نے پورا کیا, کیونکہ مجھے پڑھنا اور بچوں کی ایجوکیشن, یہ 2 چیزیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھیں. تو وہ اپنے کام پر ہوتے تھے, اور میں پھر گھر میں بچوں پر فوکس, بچوں کی پڑھائی, اور پھر خود بھی پڑھتی تھی. تو بس اس طرح سے ڈگری لی, پھر میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں. اس کے بعد جب شادی ہوئی تھی, پھر بیٹا ہو گیا تھا, تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا بریک لیا, پھر دین لا کیا. لا میرا بچپن کا خواب تھا, لا کیا. سب چیزیں پڑھتے خود پڑھتے وداؤٹ اینی کسی ٹیوشن, کسی گائیڈنس کے بغیر.